لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حاضرین کرام، ادارہ حضرت کے ساتھ اسی پر عملہ اور میرے عزیز طلبہ، آج ہماری یہ خوش نصیبی خوش بات ہے کہ ہم اپنے اس تعلیمی اداروں میں محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری یہ محبت قبول فرمائے اور ہمیں آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے پیدائش خلقت، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود میں آنا، نہ ہونے سے ہونا. آپ سوئیں گے، آپ سو جائیں گے، میں بھی سو جاؤں گا. عدم سے وجود میں آنا یعنی نہ ہونے سے ہونا. اور ایک ہے ولادت، کہ اس دنیا میں آپ کی پیدائش ہونا، اس ظاہری جسم کے ساتھ آپ کی ولادت کا ہونا. اور ایک ہے آپ کی بعثت، جو 40 سال زندگی مکمل کرنے کے بعد آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر. اس سے لے کر کے آخر تک یہ آپ کی بعثت کا زمانہ ہے. آپ کی زندگی کے اندر بھی اور زندگی سے قیامت تک یہ سب آپ ہی کا بعثت کا زمانہ ہے. خلقت سے مراد میں نے یہ لیا ہے کہ نہ ہونے سے ہونا. جیسا کہ احادیث مشہور ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سیرت نگار سے لکھتے چلے آئے ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدارج شریف کے اندر نقل کیا. وہ حدیث لکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا.
اور اس حدیث میں یہ لفظ واضح ہیں کہ خلق کیا، پیدا کیا، یعنی نہ ہونے سے وجود کیا. تو وہ آپ کی وہ حقیقت ہے، آپ کی وہ ذات ہے جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور اس دنیا میں بنی نوع انسان میں آپ کی ولادت کا ہونا اسی نور کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اس نور کو، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے مقدس زمین کے جس حصے میں اسے رکھا اور وہ حصہ بنا حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا، اور آدم علیہ السلام کے وجود سے وہ منتقل ہوتا. اور وہ کیا صورت تھی وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، جو احادیث کی روشنی میں ہے. لیکن ہمارے جو میٹیریل میں جو چیز لگی ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے ہمارا جسم، باڈی. جب آدمی مر جاتا ہے تو روح اس باڈی کو چھوڑ کے نکل جاتی ہے، نکال دی جاتی ہے. باڈی وہاں جسے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، آپ ڈیڈ ہو گئی. ڈیڈ کا مطلب شاید ہم یہ لیتے ہوں کہ اب اس میں زندگی نہیں، یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ روح کے بغیر ہو. اب جب روح اندر تھی تو وہ حرکت باڈی والا کر رہا تھا، مرد تھا یا عورت، باڈی ہلتی تھی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، آنا جانا. روح نکل گئی، باڈی اب بے سخت ہو گئی اور بالکل اس کے اندر کوئی قوت نہ رہی جو جس سے وہ حرکت کر سکے. البتہ ایک قوت اس میں رہتی ہے، ایک سانس، زندگی ہے. یہی مذہب ہے اہل سنت و جماعت کا، جو احادیث کی روشنی میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے کہ مثلا آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس میں حیات باقی ہوتی ہے، زندگی باقی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اس سے احساس اور ادراک ہوتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی ہے مگر اسے یہ احساس ہے اس کی نماز جنازے میں کون شریک ہے، کون اسے اٹھا رہا ہے، اور کس نے غسل دیا، کس نے کفن دیا. یہ احساس اس کے اندر موجود رہتا ہے، ہوتا حسب مرتبہ ہے، پر احساس باقی رہتا. حتیٰ کہ قبر میں دفن کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے، ظاہر وہ بھی اسی زندگی کا ہی حصہ ہے، وہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے جو برزخ میں اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اسے راحت و سکون ملتا ہے، عذاب ملتا ہے، وہ بھی روح ہی محسوس کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ زندگی، روح کا وہ تعلق موجود ہے، اگرچہ روح اس کے اندر نہ ہو، اسے ڈیڈ باڈی ہم کہہ دیتے ہیں. بہت سارے اس کے اندر مراحل ہیں، اب ایک ایک کی تفصیل کرنا مشکل. جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جب تک یہ روح انسان کے اندر باقی رہتی ہے تو پھر انسان زندہ رہتا ہے. لیکن یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اس کے مینلی دو پارٹ ہوئے، ایک یہ باڈی جو روح کی سواری ہے، روح اس پر سوار ہے، راکب ہے، اب سواری کر کے اس کے ساتھ جو ہے دائیں جانا بائیں جانا، یہ حرکت وہ حرکت. تو یہ روح ایک سوار کی طرح جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باڈی کا مٹیریل اور ہے اور روح اور چیز ہے. تو یہ بات ہے. اب انسان، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب نبی پاک علیہ السلام اور ہر انسان کی جو جسم ہے اس کی مٹی، وہ مٹی سے بنا، آدم علیہ السلام بنا، وہی ذرات جو ہیں آدم علیہ السلام کی ذریعے سے ماں باپ کے ذریعے منتقل ہوتے چلے آتے ہیں اور وہ فکس ہوتے ہیں. اس لیے روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو جہاں سے اس کی خاک لی گئی ہوتی ہے، دفن میں بھی ناخر اس نے وہاں ہونا ہوتا ہے. اور کوئی مرتا کہاں ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے، یہ باڈی اس کو منگاؤ، لے جاؤ، یہ یہیں دفن کر دو، یہ لے جائیں، مشورے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ وہی بات ہوتی ہے کہ جہاں کا وہ ذرہ ہوتا ہے مٹی کا، وہاں وہ پہنچ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جب پیدا فرمایا، سب سے پہلا ذرہ جو تھا وہ تھا جو بیت اللہ شریف کی جگہ رکھا گیا. ایک ذرہ خاک کا پیدا کیا، اسے وہاں رکھا. پھر اس کے 2 پیس ہوئے، یہ روایت کے اندر ہے کہ اس کے 2 پیس ہوئے، اور پھر ایک پیس جو ہے وہ وہیں رہا جو اصل تھا، باقی اس کے اندر پھیلاؤ دیا گیا. جیسے کہ گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، وہ گٹھلی ہوتی ہے، وہ پورا درخت اسی سے بن جاتا ہے. اسی طرح ہر چیز کی ایک حقیقت ہے کہ ذرہ ہوتا ہے، اسی سے وہ اسپریڈ ہوتا ہے، باقی بن جاتا ہے. زمین کو پھر اسپریڈ کیا، اصل میں وہ ذرہ پیدا کیا. ایک تو وہاں بیت اللہ شریف میں وہاں رہا، وہ مرکز رہا، اور ایک جو ذرہ تھا وہ حضور کے جسم اقدس کا حصہ بنا، اور وہ جب پھیلا ہوا تو اس ذرے کو منتقل کیا گیا حتیٰ کہ وہ مدینہ منورہ میں زمین کا وہ حصہ وہاں پہنچ گیا. جی جس حصے سے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لینا تھا، بنانا تھا، وہ ادھر چلا گیا. اور پھر اب آپ علیہ السلام اسی جگہ آپ کی تدفین ہوئی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی کا حصہ ملا ہوا ہے وہ پوری مخلوق سے افضل ہے، پوری مخلوق سے اس سے بھی افضل ہے. وہ ذرہ جو آپ کے وہ مٹی جو آپ کے جسم کے ساتھ متصل ہے، کیونکہ آپ اسی حصے سے نکالے گئے اور اسی حصے میں، لیکن یہ وہ ظاہری جسم کی بات ہے. اور اس چیز سے بنائے گا، پھر یہ منتقل آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ نطفہ کی صورت میں یہ منتقل ہوا. تو ایک تو آپ کی وہ ذاتی بات جب دنیا میں آپ کا ہو گیا. اب میلاد سب منا رہے ہیں، اور میلاد اصل بنیاد ہے اس کا. یہ ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم صرف میلاد ہی کی بات کریں اور آپ کی سیرت کی باقی گوشے حصے جو ہیں انہیں یا تو ہم ٹچ ہی نہ کریں، بیان ہی نہ کریں، زبان پر بھی نہ لائیں، یا وہ ہمارا حصہ نہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ بات یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نعت پڑھنا، آپ کے فضائل بیان کرنا، زور و شور سے بیان کرنا، کیا مقصد اس سے پورا ہو جائے گا؟ یہ سب شان بیان کرنے کا مقصد سارا کیا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ بات اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر. کیوں احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اب رسول بھیجنا ہی احسان نہیں، رسول ایسا رسول بھیجا ہے کہ جس کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم. اب قرآن کریم کی تلاوت کو فرماتا ہے. پتہ چلا مومنوں پر احسان اس معنی میں ہے کہ وہ رسول دیا ہے کہ جو جس کا مشن یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی یہ سمجھائے، خود بھی پڑھ کے دکھائے کہ قرآن کریم پڑھنا اور ایسے پڑھنا، وہ تلاوت کرے، تلاوت کر کے سکھائے، اور پھر وہ یزکیہم اور انہیں پاک کرے، انہیں بتائے کہ طہارت کیسے ہوتی ہے، جسم کی طہارت کیسے ہے، اندر کی طہارت کیسے ہے. اب ابھی سمجھے میلاد من کر لو تو صرف ہم سیدھے جنت میں چلے گئے اور باقی تعلیمات کو ادھر ادھر چھوڑ دیں. اب بتاؤ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ نماز پر کس لیے پڑھیں؟ نماز فرض ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرض کی ہے؟ یہ کیوں فرمایا محبوب آپ پر بھی فرض ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی فرض ہے. آپ نے بھی یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے بھی پڑھنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف میلاد کے ساتھ بھی پوری سیرت ہے. حضور کی سیرت اس دنیا میں میلاد سے شروع ہوتی ہے، اور حضور کی میلاد پاک میں اس میں بھی ایک ایسا انوکھا پن ہے کہ جو عام یوجل بچوں کے اندر وہ نہیں ہوتا.
کہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے، گھر روشن ہو گیا. ماں کہتی ہے میں نے کسرا اور دور دور کے محلات، کیسر اور کسرا کے محلات کو دیکھا، وہ کنگرے بھی نظر، حالانکہ زمین تو گول ہے، پہاڑیاں ہیں، کتنی رکاوٹیں مکان کے اندر ہیں، اور وہ پتہ چلا کہ ایک روشنی ایسی بھی ہے کہ دیواریں موجود رہتی ہیں، پہاڑ موجود رہتے ہیں، مگر وہ لائٹ چھن کر کے آگے سے خود نہیں جاتی بلکہ دیکھنے والے کی نظر کو بتا دے جاتی، اور وہ وہاں وہ مدھات وہاں ان کو اندر. یہ جو آپ کی یہ ولادت ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی ولادت ایسے ہوئی، اس کا ذکر کرنا اسی لیے ہے کہ جس ہستی کی سیرت آگے تمام امتوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے، تو وہ نمونہ اسی سے اللہ پاک نے اس کو ولادت جب اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، تو پھر وہ اس شان کے ساتھ آیا ہے. اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا سنا کہ جس سواری پر حلیمہ سعدیہ لے کے گئی، وہ آئی تھی تو سست تھی، سب دائیوں سے پیچھے پہنچی، دائیاں امیر گھرانوں کے بچے لے گئی اور وہ لے کے چلی گئیں، اور حلیمہ پہنچی، کوئی امیر ترین خانوادہ وہاں نہ تھا، کوئی خاندان نہ تھا جس سے وہ کوئی بچہ لے کے جاتی، اور پتہ چلا ایک بچہ ہے مگر والد پہلے فوت ہو چکا ہے. اب اس گھر میں جا کر کے اب خالی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حلیمہ نے جب دیکھا تو پھر اسے سمجھا، آیا کچھ یا نہ آیا، پر یہ ضرور سمجھے کہ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا، یہ اس کو پا کر کے میں سب کچھ پا لوں گی. اس لیے اس نے آپ کو لے لیا اور پھر اپنی سواری پر رکھ لیا. اب رکھ کر کے وہاں سے چلی، ابھی وہ دائیاں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی اپنے وطن کو، اور حلیمہ کو پیچھے چھوڑ رہی تھی کیونکہ سواری اس کی کمزور تھی. لیکن حلیمہ کی سواری جب انہیں آ کر کے پیچھے سے وہ جا رہی ہے، پاس کرتی ہے، انہیں پاس کر کے ان سے گزرتی ہے. حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں سواری تو وہی ہے، پر اب سوار کوئی اور بیٹھا ہے. یہ سوار ایسا بیٹھا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر وہ پاور آ گئی ہے. اب ظاہر ہے ان تمام چیزوں میں یہ سب انڈیکیٹرز ہیں، اشارات ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ وہ ہستی ہے جس کا فیضان، جس کی سیرت پوری عالم کے اندر پھیلے گی. اس لیے ان کی یہ ولادت اس لیے ہوئی. اور حلیمہ جب گھر لے کے گئیں، کہتے ہیں ہماری تو دنیا بدل گئی، ہمارے گھر کی دنیا تو بدلنی تھی، آس پاس کی بھی بدل گئی، خوشبوئیں مہکنے لگی، ادھر سے کوئی آئے تو اس کی گھر سے، حلیمہ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ علاقے میں خوشبو کس چیز کی ہے. وہاں ہریاول ہو گئی اور ہر جگہ سبز گھاس ہو گئے اور یہ رونقیں بن گئی. لیکن یہ سب چلا، لیکن کیا یہ لوگ، یہ سب چیزیں اتنی محفوظ ہیں ہمارے علمی خزانے کے اندر، مگر اس وقت عام مکے کے اندر ان باتوں کی شہرت نہ ہوئی، عام شہرت نہ ہوئی، واقف اس بات سے. لیکن حضور جب پروان چڑھے تو آہستہ سے، اگر انہی لائٹوں کے ساتھ پروان چڑھتے تو ہر یہ کوئی ہستی ہے، کوئی ایسا نہیں. حضور جب مکے میں آپ آہستہ سے جوان ہوئے تو عام بچوں کی طرح اللہ پاک نے آپ کے حسن ازلی پر کتنے پردے ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ اصل تو آپ کی سیرت کو اجاگر کرنا، اس لیے کیونکہ سیرت سے کردار بدلنا ہے، صورت سے بھی بدلتا ہے لیکن وہ کم ہے، کیونکہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ اپنے ہم سفر، ہم سنگ ہوتا ہے، خلیل ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اس کے طریقے اپناتا ہے. کہتے ہیں خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، وہ اسی معنی میں ہے کہ جب وہ محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اسی تاثیر، اس اثر سے وہ قبول کرتا ہے کوئی چیز. تو آپ آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر گرو ہوتے رہے اور لوگ دیکھتے رہے ایک بچہ جوان ہو رہا ہے، جوانی کے قریب پہنچا ہے، لیکن جوان کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، باپ جیسے کر رہا ہے اسے کر رہے ہیں، مائیں ہیں، باپ ہیں، وہ سب جو ہے بتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں.
موسٹ آف دیم. لیکن آخر ایک ایسی شخصیت ہے پر یہ گرو ہو رہا ہے, جوان ہو رہا ہے, لیکن ان سے متاثر نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کی 40 سالہ دور کے بعد جو سیرت ڈیولپ ہونا جا رہی تھی وہ ایک ایسی بے داغ سیرت ہوئی تھی. انہی لوگوں سے جن میں وہ پروان چڑھے ہیں, انہی سے یہ کہلوانا تھا کہ 40 سالہ زندگی گزاری اور یہ کہتے رہے یہ صادق ہے, یہ امین ہے, یہ صادق ہے, یہ امین ہے. ان کی زبانوں سے کہلوایا. اتنا صاف ستھرا وہ سیرت 40 سالہ آپ نے گزاری. پھر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا. 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا, آپ اس کی تبلیغ کرتے رہے. اب اسی کا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اسی کیا وہی حصہ ہے. فرمایا جب تم نماز پڑھنا چاہو تو وضو کرو. اب وضو کا طریقہ بتایا اسی قرآن نے جو وضو پر ہوتا ہے. نماز بھی فرض کی, وضو بھی فرض کر دیا. اس کے لیے یہ طہارت بھی فرض ہے. اور ایمان والوں کو فرمایا ایمان بولو یا اذا کنتم, ایمان بولو جب تم نماز پڑھنے لو. کیوں؟ ایمان بھی طہارت ہے, یہ وضو بھی طہارت ہے. پر مومن کو حکم دیا کہ تم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو تمہارا اندر بھی پاک ہے, تمہارا ظاہر بھی پاک بنا ہے. اب اس لیے حضور کو کیا اللہ پاک نے حکم دیا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کیا حکم دے رہا اللہ پاک, اے چادر کو لپیٹنے والے, کمبلی اوڑھنے والے, اٹھ. قم فانذر وربک فکبر, اٹھ اور ان لوگوں کو بتا, تبلیغ کر, اپنے رب کی تکبیر کر. اور وربک فکبر وثیابک طہر, کپڑوں کو بھی پاک, کپڑے پاک, لباس پاک اور جگہ پاک, جسم پاک, اپنے رب کی بارگاہ میں. یہی قرآن ہے جو ہدایت ہے, ہدی للمتقین ہدی للناس, جو حضور پر اترا ہے, ہدایت کے لیے ہے. اور فرمایا یہ اتارا ہے کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم. اے محبوب یہ آپ پر اس لیے اتارا تاکہ یہ بیان کریں ان کے سامنے کہ ان کے لیے اتارا ہے, اس قوم کے لیے اتارا ہے. اب عجیب بات ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ساری آیتیں بھول جاتے ہیں. میلاد پاک منانے کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ باقی قرآن کو تم چھوڑ دو, باقی قرآن پر عمل چھوڑ دو. اس پر عمل فرشتوں نے کرنا ہے, انسانوں نے نہیں کرنا ہے, اس امت نے نہیں کرنا ہے, پھر کس نے کرنا ہے؟ اس لیے یہ مت سمجھو کہ میلاد کا تقاضا نعت پڑھنے سے پورا ہو جائے گا, آیات تلاوت کرنے سے ہو جائے گا. نہیں, جب تک کہ ہم حضور کی سیرت کے سانچے میں نہیں ڈریں گے. یہی وہ حکم ہے جو میں نے تلاوت کیا تھا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تم ہر پوری زندگی اپنی گزارو حضور کی زندگی کو آئینہ بنا کے گزارو. اس میں دیکھو کہ حضور کن کن راستوں سے گزرے. کیا حضور نے نماز نہیں پڑھی؟ کیا حضور نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, ظہر نہیں پڑھی؟ ساری نمازیں پڑھتے رہے, تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہے اور حضور اشراق بھی پڑھتے رہے. یہ نمازیں حضور نے ادا کی ہیں. حضور جس طرح کے جہاد میں ایک مجاہد کی حیثیت سے بھی ہوتے تھے, حضور اسی طرح حضور کبھی مراقبے میں بھی بیٹھے ہوتے تھے. حضور مراقبہ بھی فرماتے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نشست وہاں رکھتے تھے, آپ بعض و نصیحت بھی کرتے تھے. یہ ساری سیرت ہے. اور اس سیرت کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے, بات آخری کلوز کر رہا ہوں, اب اس میں یہ بھی ہے مومنوں کو, مردوں کو بھی حکم ہے, عورتوں کو بھی حکم ہے. یہ وہ ارشادات ہیں جس پر ہماری باہر کی دنیا ہم پر فوکس کیا. دیکھ رہے وہ مسلمان جو ہے کہیں اس دین پر اور اس غیرت ویا کے ساتھ نہ چلے, ہماری غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں, ہمیں اپنے راستے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اسی میں ہے فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دو مومن مردوں کو, کیا یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو پس رکھو, آنکھوں کو بس رکھا کرو. یغضوا من ابصارہم,
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اب یہ شرمگاہ، اس کی حفاظت کا حکم قرآن کریم کے اندر امر کے ساتھ فرمایا محبوب آپ اپنے اوپر ایمان لانے والے مومن مردوں کو بھی کہتے ہیں. آگے آیت جاری ہے، اگلی آیت میں پھر عورتوں کے لیے علیحدہ فرمایا خُذْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ان مومن عورتوں کو بھی بتا دو وہ بھی اپنی نظریں بس رکھیں. اب آپ بتائیں سب سے پہلے بہتری کیا چیز ہے؟ انسان کی نظر بہتری ہے. جب آدمی ایک چیز کو دیکھتا ہے، دیکھیں نا اب سودا خریدنے جاتے ہیں بازار سے لے آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پسند آتا ہے. کسی چیز کا رنگ پسند آ گیا، کسی چیز کی جو ہے وہ شیپ پسند آ گئی، تو اسی طرح پسند کرتے کرتے آدمی پسند کرتا ہے، کبھی سونتا ہے کسی چیز کو. تو اس طرح تو اسی طرح نظر پہلے پڑتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ جہاں سے گمراہی پھیل سکتی ہے، آ سکتی ہے، سد ذرائع کرو، اس ذریعے کو محدود کر دو. مومن تیری زندگی جو ہے اس طرح گزرے کہ تیری نظریں جھکی ہوں، پاؤں پر ہوں، پاؤں کی جگہ تک ہوں، دور تک نہ جائے. اگر دیکھنا ہے سرسری نظر دیکھ لے، آگے تک راستہ کلیئر ہے، پھر اپنی نظر کو جو ہے وہ نیچے رکھ، بس رکھ، تاکہ کسی غیر محرم پر نہ مرد کی نظر پڑے نہ عورت کی پڑے. جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، آپ دیکھیں تو اب میں کس طرف جاؤں؟ اب آپ کہیں گے کہ ادھر چل پڑا ہے، میں اس لیے چل پڑا ہوں ادھر کہ ہماری یہ درسگاہ ہے، ہم نے یہاں سے علم سیکھنا سکھانا ہے، ہم نے بچوں کو تعلیم دینا ہے، ہم نے تعلیم اسلامی تعلیم دینی ہے، دوسری تعلیم ہی دینی ہے. دوسری کا مطلب یہ نہیں وہ غیر اسلامی ہے، وہ جو ہے فلاح کے کام ہیں. اس کے اندر مثلا کوئی ڈاکٹر بنے گا، انسانیت کی خدمت ہے، کوئی اور کوئی کام کرے گا، جو جو محکمے ہوں گے ان محکموں میں جا کر کے خدمت انسانی ہوگی نا. لیکن مذہبی تعلیم جو ہے وہ مذہب ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوگا. وہ تو بوٹے بھی لگا رہا ہو مگر تیری اندر ایمان بھی اس وقت موجود ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تیری نظر بہک جائے تو اپنے کام سے پھسل جائے. ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر آپ اپنا کام کرے تو اسلام یہ چاہتا ہے یہ کام سب ہوتے رہیں، لیکن نظر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے بس رکھنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے. اب کہیں گے اس کا میلاد کے ساتھ تعلق نہیں، وہ میلاد کے ساتھ کیسے تعلق نہیں؟ میلاد والے کا میلاد ہوا ہی اسی لیے ہے، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا اسی لیے ہے کہ جا کے بھیجو. گمراہی جس طرح کی گمراہی تھی اس طرح کی گمراہی کا علاج کرنا تھا نا. تو یہ گمراہیاں ساری موجود تھیں، شراب پی جاتی تھی، بے حیائی موجود تھی، اسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر اور حکم دیا ہے لقد کان لکم، تمہارے نفع کے لیے، تمہارا فائدہ. اسلام لکم کا معنی صرف واسطے تمہارے نہیں ہیں، اسلام کا معنی لام انتفاع ہے. معنی یہ ہے تمہارا فائدہ سارے کا سارا. اگر فائدہ زندگی کا تلاش کرتے ہو تو سیرت رسول کے اندر، اس سیرت کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہوگا. اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم میلاد پاک ضرور منائیں، اور اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں کچھ اور بیان نہ ہو. ایک حوالہ ہے، ایک تاریخ ہے، اور ایک بڑی تاریخ ہے عام انسانوں کے دلوں سے واقفیت کو کہ کب ان کی ولادت ہوئی، وہ مہینہ کون سا ہے، وہ تاریخ کون سی ہے. تو جس نے پوری انسانیت کو راہ پر لا کر کے رکھ دیا ہے، تو اس ہستی کے دن کا معلوم نہ ہو، یہ معلوم نہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا. یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے سیکھیں سکھائیں، تاکہ اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ نمونہ ہے، ہم اس کی پوری تاریخ جانتے ہیں. ہم کسی عام کے پیچھے نہیں چل رہے، ہم اس محمد کے پیچھے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سراپا تاریخ ہیں اور جن کے صرف گیت جو ہے اپنے ہی بیگانے بھی کرتے ہیں. جب وہ ہسٹری پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نام لیں نہ لیں، لیکن یہ مان گئے ہیں کہ واقعی حضور کی سیرت ہمیں یہ سیرت ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے مدارس سے میں اپنے بچوں کو یہ اسپیشلی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم مومن کہلاتے ہیں، ایماندار کہلاتے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. تو مومن کی یہ ذمہ داری ہے اپنی نظروں میں حیا رکھے، نظر کو بس رکھے، کسی کو اس طرح نہ دیکھے کہ نظر بہک جائے. جب نظر بہک جائے گی
تو یہ اثر دل پر پڑے گا، دل بیٹھ جائے گا، پھر خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک یہ دوسرا دیکھیں، اب کریں کیا؟ لباس ہمارا اچھا نہ ہو، درست نہ ہو تو آدمی سڈنلی بھی کسی کو دیکھے گا۔ اگر لباس اگر کسی عورت کا پورا نہیں، کسی بچی کا پورا نہیں، نوجوان کا پورا نہیں، رشتے کا پورا نہیں، تو پھر نظر تو بیٹھے گی۔ اب یہ کس نے فراہم کیا ہے؟ یہ ڈیزائن کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے بنا کے دیے ہیں؟ کہیں سے باہر سے آئے۔ پتہ نہ کہ مسلمان کی غیرت کو اگر ڈیمیج کر دیا جائے تو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ ہمیں ناکام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم ناکام انشاءاللہ نہیں ہوں گے اگر ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت کو بنایا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی سیرت کو حضور کے ساتھ جگہ ڈالیں جس سے آپ سے تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کلمات کے ہمیں کوئی غلطی، خطا، کوئی حقیقت سے خرافات کو اللہ مجھے اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور ہم ہر اس صحیح بات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اللہ پاک نے جسے جس طرح بنایا ہے اس طرح ہے۔ اگر ہم نے غلطی سے کوئی غلط سے کہہ دیا تو اللہ نے معاف فرمائے اور ہم سب کی زندگی کو بہترین زندگی بنائے اور نبی پاک کے ساتھ سچی محبت دے۔ اور آپ کی جو گھرانہ پاک ہے، اہل بیت طہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اس لیے حضور کی عزت و تکریم تعظیم کی ہے اور آپ کو شوق اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق عطا فرمائے۔